سارے سوالات آئے، جس میں کچھ سوالات تو بہت اہم ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہی کچھ تو بھی پوچھنا چاہیے تو پوچھ لیے گئے ہیں۔ ایک صاحب نے مدرسے کو چندہ بھی دیا، دارالعلوم یحییٰ تعلیم القرآن کو، اور اسی پر ایک سوال بھی لکھ کر بھیج دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان سننا یا قرآن کی تفسیر سننا کیسا ہے؟ مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں نے ان کو سنا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری باتیں آج حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب غیر جانبدارانہ طور پر جہاں کہیں بھی کوئی کمی نظر آتی ہے اس کو ٹوکتے ہیں، اس پر زبردست تنقید کرتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے، جیسے ہمارے اہل حدیث بھائیوں پر بھی زبردست انہوں نے ضرب لگائی ہے، طلاق کے مسئلے میں، تراویح کے مسئلے میں، تو بہت سارے پروگرام ان کے خلاف ہوئے کہ ان کی تقریر نہیں سننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی تقریر ضرور سننا چاہیے اور ان کی تفسیر بھی سننا چاہیے۔ ہمارے دوست رمضان میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سحری کر کے سو جاتے، ایسے دوست بہت سارے ہیں جو سحری کر کے سو جاتے، تو ایسے لوگ فاقہ، روزہ نہیں، یہ فاقہ کر رہے ہیں۔ روزہ جیسے فرض ہے ویسے فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ اگر کسی عذر و مجبوری کی وجہ سے آپ مسجد نہیں پہنچ پاتے ہیں تو کم سے کم کبھی کبھار گھر ہی میں نماز پڑھ کے سو جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر سو جانا خطرناک بات ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو نماز کا چھوڑ دینا کفر کرنے کے برابر ہے، گویا کہ کافر جو عمل کرتا ہے ویسے ہی ایک روزے دار نے بھی کر لیا۔ اس لیے جو صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ کا دوست آپ کے اس حرکت سے بہت پریشان ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنے اس دوست کو پریشانی سے بچائیے اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کیا ہم ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے جیسی نماز پڑھ سکتے؟ ان کے جیسا پابندی کر سکتے؟ وہ جیسے کسی چیز کو ایک مرتبہ کسی اردو کتاب میں پڑھ لے رہے تو بہت پابندی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں، ان کی طرح پابندی تو کریں لیکن نماز اپنی طرح پڑھیں۔ ان کی اور ہماری نماز میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہے، وہ بھی قیام کرتے ہم بھی قیام کرتے، وہ بھی رکوع کرتے ہم بھی رکوع کرتے، وہ بھی سجدہ کرتے ہم بھی سجدہ کرتے، تو ساری بنیادی چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فروعی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ رفع یدین کرتے اور رفع سبابہ تشہد میں بیٹھ کر انگلی کو زور زور سے ہلاتے، کہاں تک ہلانا ان کو بھی نہیں معلوم، کسی نے بتا دیا تو اتنی دیر تک ہلا رہا، سلام پھیرنے تک، صرف تشہد میں تھی وہ۔ تو جو بیچارے جاہل ہے، جاہل ہر جگہ موجود ہے، جیسے مولانا عبدالرشید صاحب نے کہا کہ کہاں تک ہے ان کو بھی نہیں معلوم، تو پورے سلام پھیرے تک اس کا کام جاری ہے۔ بازو والا پریشان ہے، کبھی کبھی بازو والے کے دل میں آ جا رہا کہاں اس کو ہاتھ مار کے روک دوں۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے۔ حدیث کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے کوئی کام کیا
اور آپ نے کسی صحابی کو اپنے سامنے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی تعریف محدثین نے بیان کی، رسول اللہ نے بیان نہیں کی۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بات مانتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، ان کے پاس حدیث کی تعریف ہی موجود نہیں ہے، چونکہ حدیث کی تعریف تو حضور نے نہیں بتائی، حدیث کی تعریف تو محدثین نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول جو آپ زندگی بھر کرتے رہے وہ سنت ہے۔ ہر سنت حدیث ہو سکتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی۔ جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک عمل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اتا علی سباطۃ قوم فبال قائما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرا ڈالنے کی جگہ تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری کی روایت ہے۔ پوری حدیث کے ذخیرے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے آپ کی زندگی بھر کا معمول بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے اور یہ سنت ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے ایسا عمل فرمایا، حدیث ضرور ہے، سنت نہیں ہے۔ کوئی اس حدیث کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ وہ حدیث میں ہے نا، میں بھی کرتا اور روزانہ ویسے کرنے لگا تو پاگل ہے۔ اس لیے حدیث اور سنت کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، آج کے ہمارے معزز مہمان جنہوں نے بہت پیاری بات آپ کے سامنے رکھی، امید کیا آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کو کیا آپ جانے کی اجازت دیں گے؟ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی سحر یہیں کر کے جانے دینے کا آپ کا ارادہ ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ مولانا یہاں سحری کر کے جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کچھ شہر میں گھوم کر آنے کی اجازت دے سکتے آپ، تھوڑی دیر باہر جا کے آنے کی اجازت دے سکتے نا؟ اس کی اجازت کون کون دے رہا ہے؟ ان کو معلوم ہے گئے تو پونے کا راستہ مل جائیں گا بول کے اجازت نہیں دے رہے۔ ہاتھ بتا کر آپ کو سلام کر دیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس طرح کا جو بخاری میں روایت موجود ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اور آپ نے ایک مرتبہ ایسا عمل فرما کر ان سارے معذورین کے لیے اپنی زندگی میں ایک عمل دے دیا کہ آج مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو بیٹھنا نہیں آ رہا۔ کیرالہ کی مسجدوں میں اب طہارت خانوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے لیے بھی سہولت، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے طہارت خانے بنا دیے گئے ہیں۔ کیوں بنائے گئے؟ چونکہ اب بہت تیزی کے ساتھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو بیٹھنا نہیں آتا، وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے صحیح بیٹھ رہے ہیں یا غلط بیٹھ رہے ہیں، لیکن نہ بیٹھنے کی بیماری اور کھڑے رہنے کا پرابلم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں وہ عمل فرما کر ان بیماروں کے لیے بھی نمونہ پیش فرما دیا، اور یہی فرق ہے سنت اور حدیث میں۔ کیا استخارہ کرنا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟
استخارے کی مستقل ایک دعا ہے، منتخب احادیث میں آپ جائیں گے اور بہت ساری جگہ دعا ملے گی۔ اس دعا کو 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں سونے سے پہلے، اور جو دعا موجود ہے وہاں ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ اپنی ضرورت کا تذکرہ کر دیں اور سو جائیں۔ سونے کے بعد آپ کو کوئی خواب نظر آئے گا جس میں رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ مثلاً آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے سلسلے میں آپ نے استخارہ کیا تو اللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اگر اس خواب میں، اس رات میں استخارے کے بعد بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی خوابی نظر نہیں آیا، صبح اٹھنے کے بعد آپ کا دل کا میلان اس کام کی طرف خود بخود ہو گیا، تو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی یہی ہو رہی ہے۔ یا صبح بیدار ہونے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ خواب تو نظر نہیں آیا، لیکن صبح اٹھنے کے بعد اس کام کی طرف میلان نہیں ہو رہا ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، بس یہی آپ کا استخارہ اور آپ کی استخارے میں رہنمائی ہے۔ جنت میں سگریٹ ملے گی کیا؟ بالکل ملے گی، اور بھاری میں کی ملیں گی، لیکن اس کو سلگانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہاں کے داروغہ نے پکڑ لیا تو بہت پریشانی ہوں گی۔ اس لیے وہاں سگریٹ پینے کی تمنا نہیں کرنا، اور یہاں بھی پیتے تو چھوڑ دینا۔ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے کیا؟ بالکل پڑھ سکتے۔ مسجد میں لوگ سو رہے ہیں اور کھانے کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، انہیں سمجھائیے۔ ابھی بتا دیا گیا ہے کہ صرف سوتے رہنا روزے میں اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی بے گناہ ہو اور اسے پھانسی دی گئی تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اگر کوئی واقعی معصوم آدمی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تو یقیناً وہ شہید ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ روزی میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی نماز پابندی سے پڑھے، یا لطیفو یا لطیفو 141 مرتبہ اسی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد پڑھیں، اور یا مغنی کا ورد بھی 141 مرتبہ کریں، اس کی پابندی کریں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد جتنا بس میں ہے اتنا صدقہ کریں، اللہ کی ذات پر توکل کر کے کوئی کاروبار کریں، اور اللہ سے امید رکھیں ضرور اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر اپنی غلطی نہیں رہی لیکن پھر بھی سامنے والا اپنے کو مار رہا تو ہم اس کو مار سکتے کیا؟ قرآن پاک میں حکم دیا گیا، اعرض عن الجاہلین، جاہل لوگوں سے بچو، اور جب وہ تم سے مڈبھیڑ کرے تو ان کو سلام علیکم بول کے چلے جاؤ۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہل لوگ تم سے ٹکرانے لگے تو تم ان سے دور ہو جاؤ۔ اور بار بار قرآن پاک نے معاف کرنے کی تاکید کی ہے۔ کوئی تم کو ستائے تم اس کو معاف کر دو، کوئی تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو، کوئی تم کو تکلیف پہنچائے تم اس کو معاف کر دو۔ معاف کر دینا بڑی عبادت ہے۔ یورپ میں معاف کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے، یہی وجہ ہے کہ لفظ سوری زیادہ مشہور ہوا، معاف کیجئے مشہور نہیں ہوا۔ سوری ہر آدمی سوری بولتا، سوری کلچر بن گیا۔ ان کے نزدیک کسی کا دھکا لگ گیا تو سوری، وضو کے پانی کپڑوں پہ اڑ گیا سوری۔ وہاں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ادب کے ساتھ پورے گورے انگریز سوری کے عادی ہو گئے، دوسروں کو معاف کرنے کے عادی، اگرچہ وہ پوری دنیا میں لوگوں کو قتل کرنے کی چاہت بھی رکھتے، لیکن ایک بڑا طبقہ یورپ کا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا عادی ہے۔ اسی لیے انگریزی زبان کا وہ لفظ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، سوری۔ لیکن قربان جائیں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر تھا معاف کرنے کا۔ آپ جب مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچے
تو اس وقت ایک آواز آپ کے کان میں پڑی، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، ہاں ارے آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو ایک ایک کا گلا کاٹ کر رکھیں گے، آج ایک ایک کو ماریں گے، جس نے ہم کو ستایا تھا ہم اس کو اب ماریں گے۔ جب یہ آواز حضور کے کان میں پڑی، آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو جو یہ آواز لگا رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں اس شخص کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا نہیں یہ مت بولو، یہ بولو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج رحم کر دینے کا دن ہے، آج بخش دینے کا دن ہے، آج میں ویسے کہوں گا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اے میرے بھائیوں تم نے مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن آج میں تخت و تاج کا مالک ہو گیا، تم مظلوم و مقہور ہو کر قیدی بن کر میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف نے سارے بھائیوں کو اتنے زبردست ظالم ہونے کے باوجود معاف کر دیا تھا۔ حضور نے بھی مکہ فتح ہونے کے بعد جس مکے سے حضور کو نکال دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جاتے جاتے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ اس مکے کو آپ الوداع کہہ رہے ہیں غمگین ہو کر، لیکن جب آپ مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا، آج اسے بھی معافی جو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، اسے بھی معافی جو کعبے کا غلاف پکڑ کر روتا ہوا ملے گا، آج سب کو معافی کا اعلان کر دو۔ وحشی تم میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی چچا کی یاد آ جاتی ہے، وحشی تم نے میرے چچا کا قتل کیا تھا، بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، تم کو بھی معافی۔ آپ نے اتنے زبردست انداز میں معافی کا اعلان فرمایا کہ قیامت تک اس طرح کی معافی کی کوئی مثال تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ سود کس طرح کا ہوتا ہے؟ سود پیسوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر جو سود جسے ہم سمجھتے ہیں پیسے کے بدلے میں پیسوں کو زیادہ لینا سود ہے۔ اگر 100 روپے کسی کو ادھار دیے اور اس سے 200 روپے مانگے تو یہی سود ہے، اور یہ سود اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خطرناک انداز میں چیلنج کیا گیا ان کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے اس شخص کے لیے جو سود کا کاروبار کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کبھی بھی جیت نہیں سکتا، چونکہ اللہ بڑے طاقتور ہیں۔ علماء دیوبند کون ہے اور ان کی قربانی کیا ہے؟ ایک بہت تفصیلی عنوان ہے۔ علماء دیوبند ایک مقام ہے، لیکن صرف اس دیوبند میں پڑھنے والے ہی علماء دیوبند نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں قریبی ملک کی وجہ سے غلط کنسپٹ بیٹھ گیا، یہ اسکول آف تھاٹ ہے۔ دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، جن کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی کبھی جبہ نہیں پہنا، یہ سوچ کر کہ کہیں لوگ مجھے پہچاننے نہ پائے، پوری زندگی جبہ نہیں پہنا۔ اور یہ لوگ کہتے حضرت آپ اتنے سادے رہتے، آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، تو بار بار کہتے کہ لوگ مجھے بحیثیت عالم پہچانے، میں یہ بھی نہیں ضروری سمجھتا، اس لیے جبہ بھی نہیں پہنتے۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور نوجوان علماء کے لیے ایک مثال ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا بانی اتنا سادہ رہتا تھا، چونکہ رسول اللہ بھی سادے تھے، آقا مدنی کی زندگی بھی سادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سارے لوگ حضرت ابوبکر سے مصافحہ کرنے لگے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی میں تھوڑی سفیدی تھی، حضور نوجوان کالی گھنی داڑھی، لیکن مدینے والے حضور کی سادگی کی وجہ سے حضور کو پہچان ہی نہیں سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، سارا مجمع
جو 3 دن سے مدینے میں رسول اللہ کا انتظار کر رہا تھا، وہ مجمع حضرت ابوبکر سے مصافحہ کر رہا ہے اور حضور بازو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر لی، حضور کے سر مبارک پر چادر ایسا پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے، ارے گڑبڑ ہو گئی، مصافحہ کسی اور سے ہونا چاہیے تھا، کسی اور سے ہو رہا ہے۔ اب حضور سے مصافحہ شروع ہوا۔ آقا مدنی کی یہ سادگی زندگی، علماء دیوبند میں بھی سادگی تھی۔ دیوبند ایک فکر کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں، گاؤں کا نام نہیں، شہر کا نام نہیں۔ اس لیے پورے ملک میں اس فکر کے جتنے مدارس، جتنے علماء ہیں، وہ سب کے سب علماء دیوبند ہیں۔ اس کا اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ بولتے شیئر مارکیٹ نا، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے، صرف اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس مارکیٹ میں، اس کمپنی میں کوئی حرام کاروبار نہ ہوتا ہو، جیسے خنزیر کا، بینکنگ کا، سودی کاروبار، لاٹری کا، شراب کا کاروبار نہ ہوتا ہو تو آپ مزے سے اس کمپنی میں پیسہ لگا سکتے ہیں۔ عام طور پر نیفٹی وغیرہ جو ہے، نیفٹی میں پیسے نفع بہت زیادہ ہوتا، تیزی کے ساتھ ہوتا، لیکن نیفٹی میں زیادہ تر کاروبار حرام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی کمپنیوں سے احتیاط کریں، اور جو کمپنیاں حلال کاروبار کرتی ہے، جیسے پیٹرول کا کاروبار ہے، موبائل کا کاروبار ہے، گیہوں کا کاروبار ہے، سونے کا کاروبار ہے، چاندی کا کاروبار ہے، اور بہت ساری ضرورت کی، انسانی ضرورت کی چیزیں جو حلال ہے، ان کا کاروبار جو کمپنیاں کرتی ہیں اس میں پیسہ لگا سکتے، اور شیئر مارکیٹ کے شیئر خرید بھی سکتے، اس کا کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کے کیا شرائط ہے؟ اعتکاف اللہ کے حضور دھرنا ہے، احتجاج ہے۔ اعتکاف کی پہلی شرح ہے قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ ہمارے معتکفین، یہاں کے معتکفین تو یہ اصول کی اہتمام کرتے، لیکن اکثر معتکفین بڑے بڑے ڈبے آتے، بھرپور سوتے، اور دن بھر اس سے باتیں کرتے بیٹھتے۔ یہ اعتکاف کے خلاف ہے۔ تو 3 ضابطے یاد رکھیں، قلت الکلام، کم بولنا، قلت الطعام، کم کھانا، اور قلت المنام، کم سونا۔ اعتکاف کی شان ہے۔ جو شخص ان اصولوں کے ساتھ اعتکاف کرے گا وہ ضرور رب ذوالجلال سے ملاقات کرے گا۔ اعتکاف مسجد کی حد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے پر بلا کر گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دوست احباب کو فون کر کے نہیں بلانا چاہیے، بلکہ 10 دن کے اعتکاف میں موبائل کو طلاق دے دینا چاہیے، موبائل ساتھ ہی نہ ہو۔ حدود مسجد طے ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہماری مسجدوں میں، الگ الگ مسجدوں سے جو لوگ آئے ہیں، اور اگر مسجد کے ذمہ دار یہاں موجود ہے تو میری ان سے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ مسجد کی حد طے کریں۔ مسجد کی حد طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اصل کہاں تک ہے، اس کا ایک نشان لگا ہوا ہو۔ اگر آپ سب مل کر مساجد کے ذمہ داروں میں سارے لوگ مل کر طے کریں تو انشاءاللہ صفا بیت المال اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم شہر کی پوری 700 مساجد میں یہ نظام بنا سکتے کہ حد مسجد اور بچوں کی جگہ طے ہو۔ جیسے یہ بچے کہاں نماز پڑھیں، یہ مسجدوں میں بچے آنے کے بعد مظلوم بچے ہیں، مردوں کی جگہ طے ہے، بچوں کی جگہ طے نہیں ہے۔ جبکہ مسجد نبوی میں بچوں کی اور عورتوں کی جگہ طے تھی، مرد پہلے ہوتے تھے، اس کے پیچھے بچے ہوتے تھے، اس کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی، بچوں کی جگہ طے تھی۔ ہماری مسجدوں میں بچوں کی جگہ طے نہیں ہے، اس لیے بچے پہلے آ جاتے، ہماری صف میں کھڑے ہو جاتے، بعد میں آنے والے بڑے لوگ ان بچوں کو وہاں سے ہٹا دیتے، بیچارے حالت نماز میں ہٹا دیے جاتے، ان پر ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب پلان بنائیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہماری مسجد میں بچوں کی جگہ بھی طے ہوگی، وہاں لکھا ہوگا یہ جگہ بچوں کے لیے ہے، اور مسجد میں ایک نشان ہو ریڈیم سے، یہ حدود مسجد ہے،
حدود مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے. ہماری مسجدیں حدود مسجد سے خالی ہے. کیا مطلب؟ کون سی جگہ سے مسجد شروع ہو رہی ہے؟ جب ہم مسجد میں آئے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہاں سے پڑھیں؟ جہاں مسجد ہے وہاں سے پڑھیں گے تو یہ دعا صحیح ہوگی. مسجد ابھی شروع ہی نہیں ہوئی اور آپ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ رہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے اچانک کہا میں آئندہ اگر مسجد میں گیا تو تجھے طلاق، اور انہیں مسجد کے گیٹ کے اندر آ گیا تو سب بول رہے اب طلاق ہو گئی. لیکن اگر مسجد کی حد طے ہوگی تو فوراً مفتی صاحب کہیں گے کہ پہلے مسجد کی حد دیکھ کر آؤ کہاں ہے. پتہ چلا کہ مسجد کی حد گیٹ کے بہت دور کے بعد ہے تو اس شخص کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، چونکہ وہ مسجد کے دروازے کے اندر آنے کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آیا. ابھی حد مسجد کے سے بے شمار مسائل جڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری مسجد کی حد ہی طے نہیں ہے. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد کے اس حصے سے باہر چلے جائے اور معلوم ہوا کہ وہ مسجد کی حد میں نہیں ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا. اعتکاف کرنے والوں کے لیے پرابلم ہے حد مسجد طے نہیں ہونے کی وجہ سے. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اپنی اپنی مسجدوں کی حد طے کریں گے. کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ. ہمارا دوست نماز میں بہت لمبے لمبے جھولے لیتا، اس کو روکنے کی کیا ترکیب ہے؟ اس نے پہلے بچپن میں جھولا نہیں جھولا ہوں گا اس لیے وہ نماز میں جھولنے کی کوشش کر رہا. کچھ لوگوں کو عادت رہتی. ہمارے ایک دوست مسجد نبوی میں مین گیٹ پہ جا کے ایسے جھولنے لگے تو ان کو ایک بار بولے، دو بار بولے، تیسری مرتبہ شرطا نے ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے چلے گئی. اب گاڑی میں بٹھا دیے تو وہ پریشان، گاڑی میں کیوں بٹھا رہے؟ تو انہوں نے بولے تم یہ جو عربی نہیں آتی تھی تو ان کو اشارے سے بولے لا ہاکذا لا، تو انہوں نے بولے نہیں ہاکذا. ایسا کیوں کر رہے؟ بولے تو مجھے نماز میں خشوع خضوع کے لیے ایسا کر رہا. بولے میں تو خشوع خضوع کے لیے جھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں کو عادت رہتی، اس لیے نماز میں سیدھا کھڑے ہونا چاہیے، جھولنا اولنا نہیں چاہیے. علامت قیامت کیا ہے بتاؤ؟ علامت قیامت تو بہت ساری ہے. چھوٹی چھوٹی علامتیں اور بڑی بڑی علامتیں، دو طرح کی علامتیں ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل علامت قیامت نام کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں تمام احادیث کی کتابوں میں جہاں جہاں بھی علامتیں ذکر کی گئی ہے اس کو کوٹ کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے. اچانک ایک اجنبی حضور کی محفل میں آیا. کالی گھنی زلفیں موجود ہے، سفید کپڑے ہیں، اور آنے والا آ کر حضور کی گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. صحابہ کہتے ہیں آنے والے کے دیکھنے کے بعد تو لگتا تھا کہ مسافر ہے، لیکن کپڑوں پر کوئی ہلکا سفر کا نشان موجود نہیں تھا. آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر آپ کی مانڈی پر ہاتھ مار کر وہ سوال کرنے لگا. بہت سارے سوالات کیے. ایک سوال کیا مل احسان، اے نبی بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا وإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تم عبادت ایسی کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آخر میں سوال کیا مساء، قیامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پوچھنے والا پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے. پھر اس نے کہا ترى الحفاة العراة، تم دیکھو گے چپلیں چٹکانے والے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی، گویا ہر گھر میں بیٹے کی نظر میں ماں نوکرانی کی طرح ہوگی. پولیس کی کثرت ہوگی. علماء حفاظ بڑی تعداد میں حج کو جائیں گے. مسجدوں میں ہنگامے ہوں گے. گرجا گھروں کی طرح مسجدوں کو سجایا جائے گا. اور یہ نشانی بھی
بہت بڑی تعداد میں قیامت کی یہ نشانی. ابھی نوجوان امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے کی فکر سے زیادہ مسجد کا ممبر اور وہ محراب سجانے کی بہت فکر کر رہے. ہر مسجد کا محراب ایسا سجا رہے کہ غیر مسلم اگر مسجد میں آ کر دیکھے تو بولیں گا کچھ بات نہیں، اپنے پاس جیسے دیو ہے یہاں بھی ایک دیو ہے. ہر محراب اتنا لائٹنگ سے سجایا جا رہا ہے کہ اب امام صاحب کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میرے سامنے کوئی ہے کہ جن کے سامنے میں جھک رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے ان محرابوں کو سجانا بند کر دیجئے. جیسے یہ دوسری دیوار ہے ویسے ہی محراب بھی ہے. محراب میں جو امام صاحب نماز پڑھے انہوں اکیلے کعبے کے سامنے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. ایک امام صاحب جو صرف نرے حافظ صاحب ہے، انہوں نے ایک مصلی نے کعبے کا دروازہ، آج کل مارکیٹ میں کعبے کا دروازہ ملتا، وہ کعبے کا دروازہ محراب میں لا کے لگائے. میں نے ان سے کہا جب تک یہ دروازہ نہیں نکلتا میں نماز نہیں پڑھتا. وہ کعبے کے سامنے ایسا سمجھ رہے، وہ کعبے کا دروازہ گھروں میں مسجدوں میں بت بن چکا ہے. حضور نے حجر اسود سے خطاب کر کے کہا تھا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میرے نبی اگر تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں بھی بوسہ نہ دیتا. کعبۃ اللہ کا دروازہ اور پوری کعبۃ اللہ کی عمارت ایک پتھر کی عمارت ہے. ہم طواف اس لیے کرتے، ہم رخ اس لیے کرتے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے. اس لیے کعبے کے دروازے کی شبیہ بنا کر گھر میں لگانا اور محراب میں لگانا ایک بت کا بنانا ہے، شرک ہے. اس لیے خدا کے لیے اس شرک سے بچو اور لوگوں کو بچاؤ. علامت قیامت یہ ہے کہ گھر میں بیوی کی چلے گی، ماں غلام اور باندی بن جائے گی. علامت قیامت یہ ہے کہ رشتہ دار دور ہو جائیں گے، دوست احباب قریب ہو جائیں گے. علامت قیامت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں گدوں پر بیٹھ کر جائیں گے. پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ لوگ گدوں پر بیٹھ کے کیسے جائیں گے. تو کار میں بیٹھ کے گدوں پہ بیٹھ کے لوگ آ رہے ہیں. کاروں میں بیٹھ کر آنا، گدے زبردست کاروں میں موجود ہے. علامت قیامت یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایسے مشکل ہوگی جیسے انگارے کا ہاتھ میں لینا. انگارہ جیسے ہاتھ میں لینا بہت مشکل ہوتا، دین و ایمان کی حفاظت بھی ایسی ہی مشکل ہوگی. چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی کہ لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے رہیں گے. مسجدوں میں جو لوگ سوالات اکثر آتے رہتے، جینس پینٹ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کمر کو مکمل پکڑ کر نہیں بیٹھتی. ایسی جینس پینٹ پہننے والے لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے والوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. کپڑے پہن کر بھی برہنگی ہے. عورتیں ایسے باریک کپڑے پہنیں گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گی. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہم سب صبح و شام اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. تعلیم یافتہ انسان کے تجارت کرنے یا اپنی پڑھائی کا کیا ہے، تعلیم یافتہ افراد تجارت کرے تو تجارت میں ترقی ہوتی ہے، اور پڑھتے پڑھتے تجارت کرے تو بہت اچھی بات ہے. پڑھنا بھی چاہیے اور تجارت بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے. ایک درجہ برکت کا سارے کاموں میں ہے اور 99 درجے برکت کے تجارت میں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سب سے پہلا جو سفر شام کا فرمایا تھا وہ تجارتی سفر تھا. آپ نے جب شام کے مارکیٹ میں دکان لگائی تو پوری مارکیٹ میں اس سے بہتر تاجر کوئی نہیں تھا، اور دکان پر اتنا ہجوم تھا کہ بہترین تاجر رسول اللہ تھے اور گاہکوں کا ہجوم تھا. جب میسرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور حضور
حضرت ختیجہ کا مال کا تجارت کا مال لے کر شام کے بازار سے واپس آئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا نفع حضور کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہوا. اس لیے تجارت کریں. حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور ایک موقع پر آپ نے تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، بلکہ تجارت جیسے بے شمار پیشوں کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے. حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ حالات دو طرح سے خراب ہے. ایک ہم خود خراب کر رہے ہیں اور ایک ہمارے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خراب آ رہے ہیں. اس لیے ہم سب پہلے ایک کام کریں، بے حسی کو چھوڑ دیں. بے حسی کا مطلب بے ہوش آدمی کو چمٹی لی جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو آپ تھپڑ ماریے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے آپریشن کے وقت بے ہوش کر دیا جاتا کہ پورا جسم کاٹ دیا جاتا اور اس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. پوری امت اور خاص طور پر پوری دنیا میں 57-58 مسلم ملک پورے کے پورے بے حسی کی عالم میں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بے حسی کیوں آئی؟ یہ بے حسی کچھ ماہرین کا کہنا ہے بوائلر چکن کھانے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت سارے وہ کھانے جو ہم صبح و شام کھا رہے ہیں ان کھانوں کا بھی بے حسی میں ایک بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے، ایک فیکٹر اس کا ہو سکتا ہے، لیکن بے حسی ہم سب کے اندر آئی کہ کچھ بھی کہا جائے کان پر جوں نہ رینگنا، یہ بے حسی ہے. کوئی فیلنگ نہ آنا، فوراً آدمی کے اندر جذبات کا آ جانا اور آدمی کسی پروگرام کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ہے بے حسی کے خلاف. ایک مرتبہ ایک ملک کی سرحدوں پر فوج آ کر کھڑی ہو گئی تو بادشاہ سلامت نے اماموں کے نام لیٹر لکھا کہ ائمہ کرام خدا کے لیے نوجوانوں سے ریکویسٹ کریں کہ وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں. دشمن سرحد پر کھڑا ہوا ہے، اگر فوج نے ملک پر حملہ کر دیا تو ہم کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا. اس لیے بٹالین تیار کرنے کے لیے نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ بھرتی ہونی چاہیے. لیکن جب آواز لگائی گئی تو ایک بھی آنے کو تیار نہیں. بادشاہ سلامت نے ائمہ کو جمعہ کے خطبے میں موٹیویٹ کرنے کی ترغیب دی. امام صاحب نے زوردار انداز میں تقریر کی، لوگ خاموش بیٹھے رہے. عورتوں کی محفل میں ایک نوجوان لڑکی امام صاحب کی تقریر سے بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. عورتیں اس کے قریب پہنچی، اس کو سمجھایا کہ مت رو. اس کو احساس ہوا، اس کی حس ختم ہوئی، اس کے اندر ایک درد پیدا ہوا، فیلنگ آئی کہ سچ مچ امام صاحب کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں، دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے اور ہم کتنے غافل ہو گئے. پوری مسجد میں عورتوں کی محفل میں ایک لڑکی کے اندر احساس پیدا ہوا. عورتوں کے سمجھانے پر اس نے رونا بند کیا اور تھوڑی دیر میں ہنسنے لگی. محفل ختم ہو گئی، وہ گھر چلی گئی. گھر جانے کے بعد آئندہ جمعہ اس نے ایک تشت اپنے ساتھ لایا. تشت کو بہت خوبصورت دسترخوان سے ڈھانپ کر لے کر آئی اور ایک پرچی امام صاحب کی خدمت میں بھیجی. امام صاحب کے نام پرچی میں لکھا ہوا تھا، امام صاحب آپ نے گزشتہ جمعہ ہم کو جو اپنی غفلت کی نیند سے جگایا، خدا کی قسم یقیناً ہمارے نوجوان بہت غفلت میں ہے. آپ کی اس تقریر سے میرا دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، مجھے بہت رونا آیا. میں نے امام صاحب پھوٹ پھوٹ کر روئی. لیکن اچانک مجھے خیال آیا، ارے رونے سے کیا فائدہ، چلو امام صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتی. امام صاحب میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ عورتوں کے بال بڑے مضبوط ہوتے ہیں. امام صاحب خدا کی قسم میں نے جب سے شعور سنبھالا تب سے اب تک کبھی اپنے سر کے بال نہیں نکالے.
لیکن آج میں نے اپنے پورے سر کے بال نکال کر اس تشت میں رکھ کر تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے، تاکہ مجاہدین کے ساتھ میں بھی شریک ہو سکوں۔ امام صاحب میرے ان بالوں سے رسی بنانا اور کسی مجاہد کے گھوڑے کو لگا دینا تاکہ میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ لگ جائے۔ امام صاحب پرچی اس لڑکی کی پڑھتے جاتے اور پورا مجمع امام صاحب کی تقریر سے اس دن اتنا متاثر نہیں ہوا تھا۔ آج کے اس جمعہ میں اس لڑکی کے اس خط سے دھاڑے مار مار کر مجمع رونے لگا۔ نوجوانوں کے اندر احساس جاگا، پورے دفتر اور رجسٹر کم پڑ گئے، نوجوانوں نے اتنی بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی کے لیے اپنے نام لکھائے۔ احساس کا جاگنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے حالات میں بے حسی اور بے نیتی سے دور ہو کر احساس کی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ احساس سے عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو احساس والی زندگی عطا فرمائے۔ نماز کے لیے اردو میں نیت کر سکتے کیا؟ نیت کرنے کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کنفیوز رہتے ہیں، آپ کے مزاج میں شک ہے، تو شک والے مزاج والے لوگ اردو میں ضروری الفاظ بول سکتے ہیں، عربی ہی میں بولنا ضروری نہیں ہے۔ سوالات کی ساری پرچیاں ختم ہوئی۔